کہ عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں کے ساتھ جو گفتگو کرائی جاتی ہے واٹس ایپ کے اوپر، اس گفتگو کو رکوانے کے لیے جیل انتظامیہ نے عدالت سے اسپیشل کورٹ سے رجوع کیا، لیکن ان کی وہ درخواست مسترد ہو گئی ہے۔ یہاں پہ رک کے میں ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا کہ کیوں جیل انتظامیہ نے رجوع کیا اسپیشل کورٹ سے، کیوں وہ عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے جو بات چیت ہے وہ بند کروانا چاہتے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے اہم نکات پہ ہارون رشید صاحب نے کل اپنی رائے دی تھی۔ اس گفتگو میں سر ہوا یہ کہ صرف ٹویٹر کے اوپر جو 45 پوسٹیں ہیں، صرف ٹویٹر کے اوپر 45 پوسٹوں کے جو ویوز ہیں وہ 2.5 کروڑ سے کراس کر گئے ہیں، صرف ٹویٹر کے اوپر۔ اس میں فیس بک شامل نہیں ہے، اس میں یوٹیوب شامل نہیں ہے، اس میں انسٹا شامل نہیں ہے، اس میں ٹک ٹاک شامل نہیں ہے، اس میں واٹس ایپ شامل نہیں ہے۔ صرف ٹویٹر کی 45 پوسٹوں کے اوپر 2.5 کروڑ کراس کر گئے ہیں اس کے ویوز۔ اور دوسرا اس میں یہ ہوا ہے کہ ماریو جنہوں نے یہ انٹرویو کیا ہے، صرف ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر 1.5 کروڑ سے ویوز جو ہے وہ کراس کر گئے ہیں۔ اس لیے جیل انتظامیہ نے عدالت سے رجوع کیا اور کہا کہ عمران خان صاحب کی جو بیٹوں سے بات چیت ہوتی ہے اس پہ پابندی لگائی جائے، کیونکہ یہ جیل رولز میں نہیں ہے، اور باقی جو قیدی ہیں ان کے ساتھ یہ ناانصافی ہے، مساوی سلوک نہیں ہے۔ 93 قیدی غیر ملکی ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کے اپنے بچوں سے اس طرح سے بات ہو تو پابندی لگائی جائے، لیکن ان کی یہ درخواست مسترد ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے بعد القادری کیس، عمران خان صاحب اس وقت 2 کیسز میں جو ہے وہ قید ہیں۔ ایک القادر کیس میں ان کو سزا ہوئی، دوسرا 9 مئی میں سزا تو نہیں ہوئی لیکن ان کی گرفتاری ڈالی گئی۔ دونوں کیسز کل سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں، یعنی 15 مئی کے لیے۔ جو القادر کیس ہے اس کی سزا معطلی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی کل ہی جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ ان کی عدالت میں 9 مئی میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں کہ عمران خان صاحب کی یہ ہم پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ پتہ نہیں پیچھے کون بیٹھ کے یہ چیزیں مینیج کرتا ہے کہ سیم ڈے دونوں کیسز لگائے جاتے ہیں تاکہ سلمان صفدر صاحب ایک جگہ پیش ہوں اور ایک جگہ پہ ڈیولپمنٹ نہ ہو۔ لیکن سلمان صفدر صاحب نے اس میں یہ کیا کہ کل وہ 9 مئی کے کیسوں میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے، اور جو یہاں پہ القادر کیس میں کیونکہ نوٹسز ہونے تو اس میں لطیف کھوسہ صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی طرف سے پیش ہوں گے۔ 5ویں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے عدالتی محاذ پر خان صاحب کے حوالے سے، عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے سپریم کورٹ میں آئی تھی پنجاب حکومت، لاہور کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، وہ درخواست ان کی مسترد کر دی تھی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب، اشتاق ابراہیم صاحب اور صلاح الدین پمر صاحب نے بہت سخت سوالات اٹھائے تھے۔ اب ٹرائل کورٹ سے رجوع کیا ہے پنجاب حکومت کی جو پروسیکیوشن ہے انہوں نے کہ ہم عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں، وائس میچنگ کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے اجازت دی جائے۔ تو اس پہ مجھے بتا رہے تھے جو سلمان صفدر صاحب کے ایسوسیٹ ہیں احمد مصر صاحب کہ اچانک ان کو کال آئی، وہ گئے، پتہ چلا، پھر آج دلائل ہوئے ہیں اور فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب کو 2 سال بعد ان کو پولیگرافک ٹیسٹ جو ہے وہ یاد آ گیا ہے۔ پہلا سوال ہارون صاحب، اور بہت سے سوالات ہیں، لیکن یہ جو عمران خان صاحب کے بیٹوں نے انٹرویو دیا اور اس کا بہت امپیکٹ کریٹ ہو گیا ہے اور ایک خوف پڑ گیا پنجاب حکومت کو، اور جیل انتظامیہ نے جو ہے وہ چیلنج کر دیا کہ پابندی لگائی جائے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اس درخواست کا مسترد ہونا یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے جناب کہ اگر ٹویٹر پہ 2.5 کروڑ آدمیوں نے اس کو دیکھا تو انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ اور باقی جو سوشل میڈیا کے ہیں پلیٹ فارم ان پہ تو تقریباً یہ تو سب سے کم دیکھا جاتا ہے ٹویٹر تو ہو سکتا ہے 8، 9، 10 کروڑ لوگوں نے دیکھا۔ اور میرا خیال ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ایجاد ہوا کسی واقعے کو اتنے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ ایک بات جو ہمارے لوگ سمجھ ہی نہیں رہے یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، اخبار نویس، ہمارے چینلز، ہمارے اخبار نویس، ہمارے کالم نویس جو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ کچھ تو سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کا لیڈر نہیں رہا۔ پاکستان اب عمران خان اب عالم اسلام کا لیڈر ہے۔ نمبر 2، ساری دنیا میں اس کو کوریج ملتی ہے جو کبھی کسی کو نہیں ملی۔ قائد اعظم کے زمانے میں تو یہ چینل تھے ہی نہیں، اور البتہ امریکی ریڈیو نے ان کا انٹرویو کیا تھا جو بہت تاریخی انٹرویو ہے، اس کی آواز سنی جاتی ہے تابہ خاک کاشغر، وہاں سے ملائیشیا سے، انڈونیشیا سے، نیپال سے اتنے میسیجز آتے ہیں، اپنا بنگلہ دیش سے اتنے میسیجز آتے ہیں، عالم عرب سے ایسے میسیجز آتے ہیں، وہ ہم بھول جاتے ہیں، وہ اکٹھے کر کے رکھنے چاہیے، کسی وقت سنانے چاہیے۔ تو وہ اس وقت تو وہ اگر کوئی شخص واحد ایسا آدمی ہے جو پوری امت میں بیداری کی لہر اٹھا سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے۔
تو بات اس کے بیٹوں کی نہیں ہے، بات ہے عمران خان کی۔ سارا دن ٹی وی پہ عمران خان بغیر نام کے زیر بحث رہتا ہے، انڈین ٹی وی پہ وہ زیر بحث رہتا ہے، بنگلہ دیش ٹی وی پہ وہ زیر بحث رہتا ہے۔ بنگلہ دیش میں جتنے سروے ہوئے تو سب سے پاپولر لیڈر کون ہے؟ عالم عرب میں ہوئی ہے۔ اس پہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ باقی جیل انتظامیہ نے پنجاب حکومت کے کہنے پہ موسٹ پروبیبلی کیا ہوگا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو پچھلے 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں مسائلیت کا آپشن اوپن کر دیا۔ ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ الگ بحث ہے، لیکن آپشن انہوں نے اوپن کیا ہے، اس لیے کہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ نواز شریف کو کون سنتا ہے جی؟ نواز شریف ٹویٹ کرے کوئی نہیں دیکھتا، نواز شریف تقریر کرے کوئی نہیں دیکھتا، ان کے ویب سائٹ جو ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ شہباز شریف بیچارے کو تو بات کرنی آتی ہی نہیں ہے، نواز شریف تو تھوڑی بہت بات کر لیتا ہے۔ تو خلق خدا ان کے خلاف ہو چکی ہے، 8 فروری 2024 کو ان کو مکمل طور پہ مسترد کر چکی ہے۔ لیڈر عمران خان، اقبال نے کہا تھا قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ تو وہ پی ٹی آئی والوں کے میں بڑے بے صبرے بہت ہیں، بے چین بہت ہو جاتے ہیں۔ فتح ان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، کبھی ایسا ہوا نہیں کہ عوامی تحریکیں ناکام ہوں۔ اس میں وقت کتنا لگتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پالیٹکس میں انسین فیکٹرز آ جاتے ہیں۔ امینسلی پاپولر ہے، بار بار ہم بات دہراتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، دنیا بھر میں ہر کہیں ہر شہر میں کوئی اس کی تصویر بنا رہا ہے، کوئی جناب پتنگ پہ اس کی تصویر بنا رہا ہے، کوئی جناب اس کا وہ اپنا اس کو بورڈ کو چوم رہا ہے، کوئی بچے جو ہیں اس کے لیے گلوکار اس کے گیت گا رہے ہیں۔ دیکھیے وہ حتیٰ کہ نجم سیٹھی کو کہنا پڑا، کہا تو میں نے تھا کہ بھائی لیڈر ہارتے ہیں، ہیرو نہیں ہارتے۔ اس کو کہنا پڑا کہ پاکستان کی تاریخ میں، یعنی قائد اعظم کی بات ہے دوسری ہے، ہیرو تو ایک ہی پیدا ہوا ہے، وہ بھی بھٹو بھی لیڈر تھے، ہیرو نہیں تھے، اور ان کی صاحبزادی بھی لیڈر تھیں، ہیرو نہیں تھی۔ ایک ہیرو ہے، آپ کب تک اس کا راستہ روک سکتے ہیں؟ دیکھیے افریقہ میں کیا واقعہ ہو رہا ہے، ہمارا پریس اس کو رپورٹ ہی نہیں کر رہا۔ بالکل سر۔ ابراہیم تھرورے جو ہے وہ ایلن مسک گیا ہے، 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ پہلے تو اس نے کہا جی لوگوں کو نہ بتائیں، کیمرہ مین کو نہ بلائیں، کسی کو خاموشی سے ہو گیا۔ وہ پوری تیاری کر کے فائلیں لے کے آیا، پھر وہ ایک ایسے شخص کو اس کو سامنے، وہ حیرت زدہ ہی رہ گیا، نہ اس کے پاس کوئی نوٹس تھے، نہ کوئی انٹرپریٹر تھا، نہ کوئی سٹاف تھا۔ وہ آیا، آ کے اس نے کہا کہ $1 بلین کی میں انویسٹمنٹ کروں گا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے افریقہ کو متحد ہونے چاہیے، اور لوگ کہتے ہیں ابراہیم تھرورے سارے افریقہ کا لیڈر ہے۔ اس نے کہا $1 بلین کی میں انویسٹمنٹ کروں گا۔ $1 بلین کی انویسٹمنٹ، اتنا سا ملک ہے، چھوٹی سی آبادی ہے، تو یہاں ٹیسلا کاریں بنیں گی اور یہاں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اس نے کہا ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا جابز ملیں گی۔ وہ انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا منرل تک رسائی۔ اس نے کہا آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 30 سال سے کم عمر کے افریقی انجینئر الیکٹرانک کاریں بنا رہے ہیں، انہوں نے کام شروع کر دیا، اور اسلحہ بھی بنا رہے ہیں۔ اور وہ روس گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کی اس نے ریجیکٹ کر دی، اور وہ افریقی عوام چلا رہے ہیں کسی الیکشن کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا ہیرو ہے، گھر مفت ہیں، تعلیم مفت ہے، ہر چیز مفت ہے، ہر وہ کام جو رکا ہوا تھا وہ ہو رہا ہے، ہوائی اڈے بن رہے ہیں، وہ انڈسٹری لگ رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بات یہ آپ نہیں راستہ روک سکتے، 35 سال کی عمر کا آدمی ہے، لیکن چونکہ اس نے قومی امنگوں کو پہچان لیا ہے۔ عمران خان طویل مدت کے بعد ایسا شخص ہے جو قومی کلچر سے ہم آہنگ ہے، قومی مزاج سے ہم آہنگ ہے، دلیر آدمی ہے، تکلیف رہی ہے، 28 سال تک سیاست کی خارزار میں اس نے ریاضت اور مشقت کی ہے۔ وہ نواز شریف صاحب اس کے سامنے کیا ہیں؟ بھائی لوٹ مار کرنے والے زرداری صاحب کیا ہیں؟ شہباز شریف صاحب کیا ہیں؟ تو یہ ان کے کوئی مستقبل اور مقدر نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، عارضی سارے ہیں، یہ سارے ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ مجھے تو اس پہ کوئی تعجب نہیں ہے، 2.5 کروڑ آدمی نے دیکھا، اور ہو سکتا ہے یہ 10 کروڑ کا فگر پہنچ جائے، میرے خیال پہنچ جائے گا، 2-3 دن میں آپ دیکھ لیں گے۔